الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالیٰ قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس وقد یقال الجزئی للأخص من الشیء وهو عام۔ قوله وقد یقال الى آخرہ یعنی ان لفظ الجزئی کما یطلق علی المفہوم الذی یمتنع يجوز صدقه على كثيرين كذلك يطلق على الأخص من شيء۔ مصنف کا قول، شارح کہتے ہیں قولہ اس کا قول، اس کا کس کا؟ مصنف کا قول۔ کیا؟ وقد یقال، مصنف کا یہ قول، آخر تک مصنف کے اس قول کی شرح یہ ہے، ایسا شارح کہتے ہیں۔ جو کچھ شارح کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب سے ذرا پہلے مفہوم کی تقسیم کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں ہم نے بتایا کہ مفہوم کی دو قسم ہیں، ایک کلی اور ایک جزئی۔ پھر ہر ایک کی تعریف بھی آپ کے سامنے پیش کیے، ایسا مصنف کہتے ہیں۔ تو جزئی کی تعریف اور جزئی کا معنی آپ نے سن لیا۔ مشہور لفظ میں وہ مفہوم جس کا نفس تصور اس کو کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے، جزئی کا یہ معنی آپ نے سن لیا۔ مگر آپ کو معلوم رہے، آپ کو پتہ رہے، آپ کو خبردار ہونا چاہیے کہ جزئی کا لفظ اس معنی پر تو بولا ہی جاتا ہے جو آپ نے پہلے سنا۔ جزئی کا لفظ ایک معنی پر اور بھی بولا جاتا ہے۔ کون سے معنی؟ اخص من شیء اخص تحت العام، اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ اس گفتگو سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جزئی کا لفظ دو معنی کے درمیان مشترک ہے، یعنی لفظ جزئی بولا جاتا ہے، کبھی اس سے مراد جزئی کا ذکر کردہ معنی لیا جاتا ہے، یعنی ما یمتنع الی آخرہ۔ تو جزئی بول کر کے کبھی وہ معنی مراد لیا جاتا ہے، اور جزئی بول کر کبھی اخص تحت العام، اخص من شیء یہ معنی مراد لیا جاتا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لفظ جزئی دو معنی کے درمیان مشترک ہے۔ اب یہ جو دو معنی ہیں، ایک معنی پہلے ذکر ہوا، ایک ابھی ذکر ہو رہا، اخص من شیء۔ تو یاد رکھیے کہ جزئی معنی اول میں ہے، جزئی معنی اول میں جزئی کو حقیقی کی قید سے مقید کیا جاتا ہے، یعنی جزئی بمعنی اول جزئی پہلے معنی میں ہو، یعنی جزئی اس معنی میں ہو کہ اس کا نفس تصور اس کو کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے، اس معنی میں ہو
تو جزئی کو جزئی حقیقی کہا جاتا، اس لیے کہ یہ اپنے نفس حقیقت کے اعتبار سے جزئی ہے۔ اور جزئی اس معنی میں، کس معنی میں؟ اخص من شے، جس کو ہم دوسرا معنی کہہ رہے ہیں۔ جزئی اخص من شے کے معنی میں ہو تو اس کا نام رکھا جاتا ہے جزئی اضافی، یعنی اضافی کی قید سے اسے مقید کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جزئیت دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہے، عام کے اعتبار سے ہے، جس کے تحت یہ ہے اس کے اعتبار سے ہے، اس پر قیاس کر کے ہے، اس لیے اسے اضافی کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر اس سے عام کوئی چیز نہ ہو تو پھر یہ جزئی بھی نہیں ہو سکے، جزئی بھی نہ، یعنی جزئی اضافی نہ ہو سکے۔ تو چونکہ اس کی جزئیت دوسری شے یعنی اس سے عام چیز کے اعتبار سے ہے، اس سے عام چیز کے اعتبار سے ہے، اس لیے اس وقت اس کا نام اضافی رکھا جاتا ہے۔ تو بات صاف ہو چکی ہے کہ جزئی دو معنی کے درمیان مشترک ہے۔ کون؟ ایک وہ معنی جس کا نفس تصور اس کو کثیرین پر صادق آنے سے منع کرے، مصنف کے لفظ میں کثیرین پر جس کے صدق کا فرض ممتنع ہو۔ جزئی کا ایک معنی یہ ہے جس کو پہلے بیان کیے ہیں، پھر جزئی کا ایک معنی اور بیان کر رہے ہیں، اخص من شیء، اخص تحت لام، یہ جزئی کا دوسرا معنی ہے۔ جزئی پہلے معنی میں حقیقی کی قید سے مقید کی جاتی ہے، جزئی دوسرے معنی میں اضافی کی قید سے مقید کی جاتی ہے۔ اتنی بات واضح ہونے کے بعد اب فرق پر بھی نظر کر لیجئے۔ جزئی حقیقی اخص سے مطلق ہے، جزئی اضافی عام میں مطلق ہے، یعنی جو جزئی حقیقی ہوگی وہ جزئی اضافی ضرور ہوگی، مگر جو جزئی اضافی ہو اس کے لیے جزئی حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ زید جزئی حقیقی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آسان لفظ میں یہ کثیرین پر صادق نہیں آتا ہے، تفصیل میں بول چکا ہوں۔ تو زید یہ جزئی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کثیرین پر صادق یعنی جزئی حقیقی ہے، تو زید پر جزئی حقیقی صادق ہے۔ اسی طریقے سے زید پر جزئی اضافی بھی صادق ہے۔ کیوں؟ جزئی اضافی کسے کہتے ہیں؟ اخص من شیء، زید انسان سے اخص ہے، زید ایک عام کے تحت ہے، عام کون؟ انسان زید سے عام ہے، تو زید جزئی حقیقی بھی ہے، جزئی اضافی بھی ہے۔ تو میرا دعویٰ یہ تھا کہ جس پر جزئی حقیقی صادق آئے گی اس پر جزئی اضافی بھی صادق آئے گی، جو جزئی حقیقی ہوگی وہ جزئی اضافی بھی ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری، جو جزئی اضافی ہو کیا اس کے لیے جزئی حقیقی ہونا ضروری ہے؟ جواب نفی میں ہے، نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جزئی اضافی ہو اور وہ جزئی حقیقی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جزئی اضافی عام میں مطلق ہے۔ مثال کے طور پہ انسان پر جزئی اضافی صادق ہے، انسان جزئی اضافی ہے کیونکہ انسان حیوان سے اخص ہے اور حیوان انسان سے عام ہے، تو اخص من شیء ہے۔ انسان ایک عام کے ماتحت ہے، عام کے تحت ہے، عام کے نیچے درج ہے، تو یہ جزئی اضافی ہے، انسان جزئی اضافی ہے کیونکہ اخص من الحیوان ہے، تو انسان جزئی اضافی ہے مگر جزئی حقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کثیرین پر صادق آتا ہے۔ جزئی حقیقی تو اسے کہتے ہیں جو کثیرین پر صادق نہ آئے۔ صرف اتنے سے لفظ کو لے کر کے نہ اڑیے گا، باقی تفصیل پیچھے گزر چکی۔ یہاں اعتراض نہیں کیجیے گا کہ واجب الوجود بھی کثیرین پر صادق نہیں آتا، اس لیے اسے بھی آپ کی تعریف میں جزئی حقیقی ہو جانی چاہیے۔ وہ لمبی گفتگو ما سبق میں ہو چکی ہے، ہر بار لمبی گفتگو دہرائی نہیں جا سکتی۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ جزئی حقیقی
اور اضافی کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، حقیقی جزئی حقیقی اخص سے مطلق ہے، جزئی اضافی عام میں مطلق ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی، یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جزئی دو معنی کے درمیان مشترک ہے، ایک گزرا ہوا معنی اور ایک اخص من شیء۔ یہ دو بات پہلے دیکھیں پھر آگے دیکھیں گے۔ قولہ وقد یقال، مصنف کا قول وقد یقال الی آخرہ، یعنی قد یقال الجزء للاخص من الشیء وہو عام، یعنی کہ لفظ جزئی، شارح کہتے ہیں لفظ جزئی جس طریقے سے اس مفہوم پر بولا جاتا ہے، کس مفہوم پر؟ کہ وہ مفہوم جس کے کثیرین پر صدق کا فرض ممتنع ہو، اسی طریقے سے جزئی کا لفظ اس مفہوم یعنی اخص من شیء پر بھی بولا جاتا ہے، اخص من شیء پر بھی بولا جاتا ہے۔ فعلی الاول، تو پہلے معنی کے بنا پر یعنی جزئی بالمعنی المذکور سابقاً کے بنا پر جزئی حقیقی کی قید سے مقید کی جاتی ہے، یعنی جزئی کو معنی مذکور سابقاً میں جزئی حقیقی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ جزئی ہے اپنے نفس حقیقت کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ خارج میں اشتراک سے معنی ہے۔ تو یہ جزئی کا معنی رہا۔ تو پہلے معنی کے بنا پر یعنی جزئی معنی مذکور سابق کے بنا پر مقید کی جاتی ہے حقیقی کی قید سے، وعلی الثانی، اور دوسرے معنی کے بنا پر اخص من شیء، دوسرا معنی کیا تھا؟ اخص من شیء، دوسرے معنی کے بنا پر جزئی مقید کی جاتی ہے اضافی کی قید سے، یعنی دوسرے معنی میں جزئی کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزئی بمعنی ثانی کی جزئیت اپنے مافوق کی طرف، اپنے اوپر والے کی طرف اضافت کرتے ہوئے ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ والجزئی، یہ گفتگو ہو چکی، پہلی گفتگو ہوئی کہ جزئی دو معنی کے درمیان مشترک ہے، معنی اول میں حقیقی کی قید سے مقید کی جاتی، معنی ثانی میں اضافی کی قید سے مقید کی جاتی ہے، ایک گفتگو ہو چکی۔ دوسری بات یہ اب کہ جزئی حقیقی اور اضافی کے درمیان نسبت کیا ہے، تو کہتے ہیں جزئی بمعنی ثانی، جزئی بمعنی ثانی یہ عام ہے جزئی بمعنی اول سے، بلفظ دیگر جزئی اضافی عام ہے جزئی حقیقی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر جزئی حقیقی وہ کسی مفہوم عام کے تحت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جزئی حقیقی ہی شخص ہے اور وہ ماہیت کلیہ کے تحت ہوا کرتی، اس ماہیت کلیہ کے تحت جو تشخصیات سے خالی ہے، اور شخص وہ ماہیت ہے جو تشخص سے مقید ہے۔ والماہیت المعرات، اور وہ ماہیت جو تشخصیات سے خالی ہے وہ مطلقہ ہے، لہذا عام ہے لوجودہ فی ذالک الجزئی، اس جزئی میں اور دوسرے میں اس کے پائے جانے کی وجہ سے۔ تو ہر جزئی حقیقی کسی مفہوم عام کے تحت ضرور ہوگی، نہیں کچھ تو کم سے کم مفہوم شیء اور امر کے تحت تو ہوگی۔ اس لیے
جو جزئی حقیقی ہوگی وہ کسی مفہوم عام کے تحت ہوگی، یعنی کسی مفہوم عام کے تحت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے اخص ہوگی، کسی سے اخص ہوگی، جس سے اخص ہوگی وہ عام ہوگی، یہ خود اخص ہوگی۔ جب یہ خود اخص ہے تو یہ جزئی حقیقی تو ہے کیونکہ اشتراک سے معنی ہے، اور جزئی اضافی بھی ہے کیونکہ کسی مفہوم عام کے تحت ہے، اور جزئی اضافی اس کو کہتے ہیں جو مفہوم عام کے تحت ہو، مفہوم عام کے تحت ہو، اسے جزئی اضافی کہتے ہیں۔ تو جس پر جزئی حقیقی صادق آئے گی اس پر جزئی اضافی بھی صادق آئے گی۔ اپنی عام زبان میں جو جزئی حقیقی ہوگی وہ جزئی اضافی بھی ہوگی۔ کیوں؟ جزئی حقیقی کب ہوگی کوئی؟ جب خارج میں اشتراک سے معنی ہوگی تو جزئی حقیقی ہوگی، اور جو جزئی حقیقی ہوگی اس کے اوپر جزئی اضافی بھی صادق آئے گی۔ کیوں صادق آئے گی؟ اس لیے کہ جو جزئی حقیقی ہوگی وہ کسی مفہوم عام کے تحت ہوگی، وہ کسی مفہوم عام کے تحت ہوگی، تو مفہوم عام اس کے اوپر صادق آئے گا، مفہوم عام اس کے اوپر صادق آئے گا تو وہ اخص من عام ہوئی، اور اخص من عام، اخص من الشیء، یہ جزئی اضافی ہے۔ تو جو جزئی حقیقی ہوگی یعنی جس پر جزئی حقیقی صادق آئے گی اس پر جزئی اضافی بھی صادق آئے گی۔ یہ پہلی بات رہی، پہلا دعویٰ رہا کہ جو جزئی حقیقی ہوگی وہ جزئی اضافی ضرور ہوگی، جس پر جزئی حقیقی صادق آئے گا اس پر جزئی اضافی بھی صادق آئے گا۔ مثلا زید جزئی حقیقی ہے، کیوں؟ اشتراک سے معنی ہے خارج میں، تو جزئی اضافی بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زید عام ہے، زید اخص ہے، کس سے؟ انسان سے، اور انسان عام ہے زید سے، تو زید اخص من شیء ہے، اور جزئی اضافی کسے کہتے ہیں؟ اخص من شیء کو کہتے ہیں۔ تو ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے۔ ولا عکس، ہر جزئی حقیقی کسی مفہوم عام کے تحت ضرور مندرج ہوگی، ولا عکس، اور جو کسی مفہوم عام کے تحت مندرج ہو اس کے لیے جزئی حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے، جزئی حقیقی ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ انسان حیوان کی طرف نظر کرتے ہوئے، یہ مفہوم عام کے تحت درج ہے، انسان اخص ہے، حیوان عام ہے، تو یہ اخص عام کے تحت ہے، تو جزئی اضافی تو ہے مگر جزئی حقیقی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو کسی مفہوم عام کے تحت ہو، اس کے لیے جزئی حقیقی ہونا ضروری نہیں، جیسے کہ انسان جزئی اضافی تو ہے مگر جزئی حقیقی نہیں ہے۔ بات ختم ہو چکی۔ تو دو باتیں اب تک ہوئی۔ نمبر ایک، جزئی کے دو معنی ہیں، یعنی جزئی دو معنی کے درمیان مشترک ہے۔ جزئی بمعنی اول اس کا نام جزئی حقیقی رکھا جاتا ہے، جزئی بمعنی دوم اس کا نام جزئی اضافی رکھا جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ جزئی حقیقی اور اضافی میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، تفصیل گزر چکی۔ جو مصنف کی عبارت سے مقصود تھا شارح اس کو واضح کر چکے ہیں کہ مصنف اپنی عبارت سے یہ دو فائدہ آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ دو فائدے اس طریقے سے ہیں۔ نمبر ایک، جزئی مشترک ہے دو معنی کے درمیان۔ نمبر دو، جزئی حقیقی اخص سے مطلق اور جزئی اضافی عام میں مطلق ہے۔ یہ دو فائدے آپ کو پہنچانا چاہتے تھے، شارح اس بات کو واضح کر چکے ہیں۔ اب اس بات کے واضح کرنے کے بعد ذرا لطف لینا چاہ رہے ہیں۔ وَلَكَ أَن تَحْمِلَ قَوْلَهُ وَهُوَ عَامٌ عَلَى جَوَابِ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ۔ آپ مصنف کے قول وَهُوَ عَام کو ایک سوال مقدر کے جواب پر بھی محمول کر سکتے ہیں۔ وَهُوَ عَام، کہاں پر یہ قول ہے؟ جزئی اخص من الشیء پر بولا جاتا ہے، یہ عام ہے، وَهُوَ عام، اور یہ کیا ہے؟ عام ہے۔ تو شارح کہتے ہیں
کہ مصنف کی قول مصنف کی قول وہو عام کو ایک سوال مقدر کے جواب پر بھی آپ محمول کر سکتے ہیں۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ جزئی کی تعریف اخذ من شیء سے، سوال یہ ہے کہ جزئی کی تعریف مصنف نے کس سے کی؟ اخذ من شیء، الاخذ من شیء۔ تو جزئی کی تعریف اخذ من شیء سے، یہ تعریف بالاخص ہے۔ یہ تعریف جزئی کی تعریف الاخذ من شیء سے، یہ تعریف بالاخص ہے، اور تعریف بالاخص ناجائز ہے۔ مثلا حیوان کی تعریف اخص انسان کے ذریعے سے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ یہ تعریف معرف کے افراد کو جامع نہیں ہے۔ تو مصنف نے جزئی کی تعریف اخص من شیء سے کی، اور یہ اخص جس سے کی یہ اخص ہے، ابھی میں اس کو واضح کروں گا، یہ اخص ہے، تو جزئی کی تعریف اخص من شیء سے یہ تعریف بالاخص ہے، اور تعریف بالاخص جائز نہیں ہے۔ تو مصنف کی یہ تعریف و تفسیر جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ تعریف بالاخص جامع نہیں ہوتی، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، یہ تعریف بھی جامع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سابق سے اخص کا معنی جو سمجھ میں آیا، سابق کا مطلب ٹھیک اس سے پہلے نسبتوں کا بیان ہے، ٹھیک اس سے پہلے، اس بیان سے پہلے نسبتوں کا بیان ہوا کہ دو کلی کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی، تو اس میں اخص کا بھی بیان گزرا، اور اس میں اخص کا معنی مصنف نے یہ سمجھایا کہ اخص وہ کلی ہوتی ہے جس پر دوسری کلی طور پہ صادق آتی، اور وہ خود دوسری کلی پر کلی طور پہ صادق نہیں آتی۔ تو ما سبق میں اخص کا معنی جو مصنف نے بتایا، اس کا حاصل یہ ہے کہ اخص کلی ہوتی۔ تو جزئی کی تفسیر جب انہوں نے اخص سے کی، جزئی کی تفسیر انہوں نے اخص سے کی، تو گویا کہ جزئی کی تفسیر کلی سے کی، کیونکہ اخص جو ذرا پہلے جانا گیا وہ اخص جو ذرا پہلے جانا گیا وہ کلی ہوتی، تو گویا کہ جزئی کی تفسیر اخص سے، جزئی کی تفسیر کلی سے ہے، اور جزئی کی تفسیر کلی سے یہ تفسیر بالاخص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جزئی اضافی ہے، یہ صرف کلی ہی نہیں ہوتی بلکہ جزئی بھی ہوا کرتی، یہ صرف کلی ہی نہیں ہوا کرتی بلکہ جزئی بھی ہوتی۔ تو اس جزئی کے دو افراد ہیں، ایک فرد کلی ہے، ایک فرد جزئی ہے، اور جو تعریف اخص سے کر رہے ہیں وہ صرف کلی ہے۔ تو جزئی کی تفسیر اخص سے، جزئی کی تفسیر کلی سے ہے، اور جزئی کی تفسیر کلی سے یہ تفسیر بالاخص ہے، اور تفسیر بالاخص ناجائز ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جزئی کی تفسیر اخص من شیء سے یہ جزئی کی تفسیر بالاخص کیسے ہے۔ پھر سے میں ایک بار اپنے اطمینان کے لیے بیان کر دوں کہ جزئی کی تفسیر انہوں نے کی الاخص من شیء سے۔ جزئی کسے کہتے ہیں؟ اخص من شیء کو کہتے ہیں، اور اخص جس کو ذرا دیر پہلے مصنف نے بیان کیا وہ کلی ہے۔ تو گویا کہ جزئی کی تفسیر ہو گئی کلی سے، اور جزئی کی تفسیر کلی سے یہ تفسیر بالاخص ہے۔ کیونکہ یہ جزئی جو اضافی ہے، یہ جزئی صرف کلی نہیں ہوتی بلکہ جزئی حقیقی بھی ہوا کرتی ہے، تو اب جزئی کی تفسیر اخص سے جزئی کی تفسیر کلی سے ہوئی، اور اس جزئی کے دو فرد ہیں، ایک کلی اور ایک جزئی، دو فرد ہیں، تو جزئی کی تفسیر اخص سے گویا کہ اس کے ایک فرد خاص سے تفسیر ہوئی، تو یہ تفسیر بالاخص ہے، اور تفسیر بالاخص جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں
اس لیے کہ سابق سے اخص کا معنی یہ مفہوم ہوا ہے کہ اخص وہ کلی ہے جس پر دوسری کلی کلی طور پہ صادق آئے، اور جزئی اضافی کبھی جزئی حقیقی بھی ہوتی تو جزئی حقیقی جزئی کی تعریف سے، جزئی اضافی کی تعریف سے نکل گئی تو یہ تعریف جامع نہیں ہوئی۔ یہ ایک سوال یہاں، ایک اعتراض وارد ہو رہا تھا مصنف کی عبارت، کون سی عبارت پر؟ للاخص من الشیء، الجزئی للاخص من الشیء، جزئی اخص من الشیء پر بولی جاتی ہے۔ مصنف کی اس عبارت پر یہ اعتراض وارد ہو رہا تھا، ایسا شارح کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ مصنف کی اس عبارت پر یہ اعتراض وارد ہو رہا تھا۔ تو اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے وہ عام مصنف نے کہا، یعنی مصنف کا قول وہ عام، یہ اسی سوال مقدر کا جواب ہے، ایسا شارح کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مراد اخص سے یہاں پر، اس جگہ اخص سے مراد یہاں پر عام ہے، اس اخص سے جس کا پہلے ذکر ہوا، کہتے ہیں یہ عام ہے سابق سے، یعنی جس پر دوسری شے کلی طور پر صادق آئے اور خود وہ دوسری پر کلی طور پہ صادق نہ آئے تو یہ جزئی حقیقی کو بھی شامل ہے، ایسا شارح کہتے ہیں۔ اب شارح کے الفاظ میں سنیے، وَلَكَ أَن تَحْمِلَ قَوْلَهُ وَهُوَ عام، آپ مصنف کے قول وَهُوَ عاموں کو ایک سوال مقدر کے جواب پر محمول کر سکتے ہو، گویا کہ معترض اعتراض کر رہا ہے کہ اخص جو پہلے جانا گیا وہ کلی ہے جس پر دوسری کلی کلی طور پہ صادق آئے، جس پر دوسری کلی کلی طور پہ صادق آئے اور خود وہ دوسری کلی پر کلی طور پہ صادق نہ آئے، اور جزئی اضافی کے لیے کلی ہونا تو ضروری نہیں ہے، بلکہ جزئی اضافی کبھی جزئی حقیقی بھی ہوتی ہے۔ تو جزئی اضافی کی تفسیر اخص بئی معنی سے یہ تفسیر بالاخص ہے۔ فاجاب بقولہ، تو مصنف نے اپنے قول وہو عام سے اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ الاخص المذکور ہا ہنا عام من المعلوم سابقاً، الاخص المذکور ہا ہنا عام من المعلوم سابقاً آنفا، الاخص المذکور ہا ہونا، اخص جو یہاں پر ہے وہ عام ہے، یہاں پر والا اخص اپنی زبان میں بولیں، عرف عام میں بولیں، یہاں پر والا اخص وہاں پر والے اخص سے عام ہے، کہ وہاں پر والا اخص تو کلی ہے مگر یہاں پر والا اخص کلی بھی ہے جزئی بھی ہے، ختم ہوئی بات۔ مگر شارح پر ایک سوال کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مصنف کا قول وہ عام سوال مقدر کا جواب ہے، یہ مقام تو جزئی کے دونوں معنوں کے درمیان نسبت کے بیان کا ہے، تو نسبت کا بیان تو نہیں ہو سکا۔ تو شارح کہتے ہیں سوال مقدر کے جواب کے ضمن میں نسبت کا بیان بھی ہو گیا۔ کیسے بیان ہوا؟ کیونکہ سوال مقدر کے جواب میں ابھی کہا گیا کہ یہ اخص عام ہے، یہ اخص عام ہے پہلے والے اخص سے، کہ پہلے والا اخص وہ صرف کلی مگر یہ کلی بھی اور جزئی بھی۔ تو یہ بات تو التزامی طور پر یہ بات معلوم ہو گئی کہ جزئی بئی معنی یعنی جزئی اضافی کیا ہوتی ہے؟ کلی بھی ہوتی ہے اور جزئی حقیقی بھی ہوتی۔ تو اب نسبتوں کا بیان ہو گیا کہ جزئی اضافی کلی بھی ہوتی ہے اور جزئی بھی حقیقی بھی ہوتی،
مگر جزئی حقیقی ایسی نہیں ہے۔ تو نسبتوں کا بیان ہو گیا کہ جزئی اضافی عام میں مطلق ہے اور جزئی حقیقی اخص سے مطلق ہے۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی کہ جزئی بئی معنی یعنی معنی ثانی میں، یعنی جزئی اضافی عام ہے جزئی حقیقی سے۔ فیعلم بیان النسبت التزاماً، تو نسبت کا بیان بھی التزامی طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ شارح کہتے ہیں میں جو ابھی ذکر کیا کہ آپ مصنف کی عبارت وہو عام کو سوال مقدر کے جواب پر محمول کر سکتے ہیں، میں جو ابھی پیش کیا سوال مقدر کے جواب پر محمول کر سکتے ہیں، یہ میری اپنی تلاش نہیں ہے، یہ میری اپنی تلاش نہیں ہے، بلکہ ہمارے بعض استاذ کے فوائد میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ تقریر ہم پر کی اور ہم نے آپ تک پہنچا دی۔ معاشی کہتے ہیں کہ بعض مشائخ سے شارح کی مراد شاید محقق دوانی ہیں جو شارح کے استاذ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے بعض مشائخ کے فوائد میں سے ہیں۔ طاب اللہ ثراہ، اللہ خوشگوار بنائے ان کی خوابگاہ۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔